گے تو جاننا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، احد کے دن جو غم پیش آیا اس سے زیادہ شاید آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سر میں لوہے کی ٹوپی کی میخیں گھس گئی تھیں، اس سے خون نکل آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام گڑھے میں گر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اس سے زیادہ تکلیف تو آپ کو کبھی نہیں ہوئی ہوگی؟ تو فرمایا یہ تکلیف کچھ نہیں ہے، جو صدمہ مجھے طائف میں پہنچا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا صدمہ، اتنی دلی اذیت طائف میں حضور علیہ السلام کو پہنچی، وہاں سے بھی لوٹ کے مکے میں آ گئے تھے۔ اب مکے میں آپ آزادی سے نہیں تھے بلکہ مطعم بن عدی کی امارت میں تھے، کفالت میں تھے حضور علیہ السلام۔ کیا کیا غم تھے اگر سوچو آپ تو حضور علیہ السلام کے اوپر، اس میں کا ایک غم بھی ہم برداشت کر کے جی نہیں سکتے جو اللہ کے نبی پر تھے اس سال۔ حضور علیہ السلام نے پھر بھی امت کو سنبھالا، مسلمانوں کو سنبھالا، دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، مشرکین سے خیر خواہی فرماتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر جب 53ویں سال حضرت علیہ السلام معراج میں جا کر واپس آئے تو مکے میں ایک مسلمان خاتون جو حضور علیہ السلام کی رشتہ دار بھی تھی، انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں بیٹیاں ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ بہتر ہے کہ نکاح کر لیں۔ جوان بچیوں کا کوئی سرپرست ہونا چاہیے، گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ تو بس تبلیغ میں لگے ہوئے دین، نکاح فرما لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرورت تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اب کس سے کروں نکاح؟ انہوں نے کہا ایک خاتون ہے سودا بنت زمعہ، وہ بیوہ ہیں، بوڑھی ہیں، ان سے آپ نکاح کر لیجئے، اس واسطے کہ گھر میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بچیوں کو سنبھال سکے اور ان کے سر کا اوپر سہارا آسرا بن سکے۔ اس لیے ایک رشتہ میں لائی ہوں سودا کا، سودا بنت زمعہ کا۔ یہ سمجھدار خاتون ہے، شریف خاتون ہے، خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہیں اور بیوہ ہیں، ان کی عمر اس وقت میں 60 یا 65 برس کی تھی۔ اس عمر کا رشتہ لے کر کے آئے اور انہوں نے ہی مشورہ دیا ایک اور نکاح کریں آپ، جو آپ کی تسلی کا، آپ کی تسکین کا سبب بنے، وہ کم سن سے کریے، باکرہ سے کریے، یعنی جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا اس سے کریے، اور اس کے لیے میری نظر میں ابو بکر کی بیٹی ہے۔ یہ دو رشتے میرے نظر میں آپ کے واسطے ان حالات میں زیادہ مناسب ہیں، ایک بیٹیوں کی نگہداشت اور گھر گھرستی کو سنبھالنے کے واسطے سودا سے کر لیجئے، اور ایک اپنی ضرورت کے واسطے وہ نکاح کر لیجئے آپ ابو بکر کی بیٹی سے۔ رشتہ لانے والی مکے کی ایک سنجیدہ سمجھدار عورت جس کا کام ہی رشتے لگانا لوگوں کو، اور وہ خاتون اگر ابو بکر کی بیٹی کو رشتہ لے کے آ رہی ہے، اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں اس عمر کی بچیوں کے نکاح عام تھے، عام ہوتے تھے نکاح، کوئی وہاں تعجب کی بات ہی نہیں تھی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اب ابو بکر کی بچی سے جو آپ رشتے کی بات کر رہے ہیں، تو ابو بکر تو میرے قریب ترین دوست ہیں، محبوب ترین دوست ہیں، ان کی بچی سے اور ایک سودا سے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور یہ جو مصلحتیں تم بتا رہے ہو میں ان مصلحتوں کے انتظار میں ہوں، فکر میں ہوں۔ چنانچہ حضرت سودا سے حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، وہ تو خود بڑی تھی، انہوں نے خود فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا اور عزت کی بات، نکاح ہو گیا۔ اور حضرت ابو بکر کے پاس جب یہ بات پہنچی، ان کی بیوی کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے، لیکن میں اپنے شوہر کے آنے کے بعد ان سے مشورہ کرتی ہوں، کیونکہ عورتیں تو عورتوں سے بات کرتی ہیں نا، تو ان کی ماں سے بات کی، انہوں نے کہا میرے شوہر آ جائیں تو بات کرتی ہوں،
میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ محمد ہمارے گھر میں آ جائے، اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہے۔ اس لیے ان کی ماں نے تو فوراً مان لیا۔ والد کے آنے کے بعد حضرت ابو بکر کے سامنے کہا فلاں عورت آئی تھی اور وہ اللہ کے رسول کا رشتہ لے کے آئی ہے ہماری بیٹی کے واسطے۔ ابو بکر بھی بہت خوش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم تو عائشہ کا رشتہ پہلے ہی کر چکے ہیں نا، مکے کے ایک سردار کے بیٹے سے، تو پہلے ان سے پوچھیں گے، کیونکہ وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اب بھی کرنے کو تیار ہیں تو ہم بتا دیں گے نبی کو کہ رشتہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو حظ قسمت ہمارے لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی ہی پر کیوں تہمت لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح کا ایگریمنٹ، انگیجمنٹ پہلے ہی ہو چکا ہے کسی اور سردار سے، اس سے بھی پہلے کہ نبی کا رشتہ آیا ہے، اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس علاقے میں عربوں کی صحت کے اعتبار سے، عربوں کی آب و ہوا کے اعتبار سے بچیوں کے نکاح کم سنی میں ہوتے تھے۔ یہ کوئی قابل ریمارک بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، وہ ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے ہو چکا تھا انگیجمنٹ۔ اب حضرت ابو بکر سیدھے اس کے پاس گئے اور اس سردار سے کہا کہ بھائی آپ نے ہماری بچی سے رشتہ کیا تھا اپنے بچے کے لیے، تو پھر کیا ارادہ ہے، اب کب کرو گے نکاح، رخصتی کب کراؤ گے؟ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیا کہتی ہو تم؟ تو اس کی بیوی نے کہا اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، دین بدل دیے ہیں، ہم اپنے بچے اپنے گھر میں یہ بے دین لوگوں کی بچی کو نہیں لائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ سن رہے ہو ابو بکر بیوی کا کیا خیال ہے؟ تو کہا اچھی بات، کوئی بات نہیں بھائی، ہم نے تو دین بدلا، ہم نے تو سچا دین اختیار کیا، آپ کو نہیں پسند ہم جاتے ہیں۔ اور ابو بکر اندر اندر خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ انکار کر دیں، تو انکار ہو گیا۔ اب انہوں نے آ کے رشتہ قبول کر لیا، اور ابو بکر کے گھر میں ہی، اس زمانے میں لڑکی کے گھر پہ ہی نکاح ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے گھر پر ہی حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اگر یہ ظلم ہوتا، اگر یہ غلط باتیں ہوتی، اگر یہ سماج کے خلاف ہوتا، اگر یہ شرافت کے خلاف ہوتا، تو مکے میں بڑی عزت رکھنے والے ابو بکر ایسی حرکت کیوں کرتے، اور حضور علیہ السلام جیسے رحمت للعالمین ایسا پیغام کیوں پیش کرتے؟ جن کو چیٹیوں پر رحم آتا تھا، جن کو پرندوں پر رحم آتا تھا، کیا وہ اپنے دوست کی بیٹی پہ رحم نہیں کرتے؟ رحم نبی سے زیادہ کون جانتا ہے، جس نے اپنے جان کے دشمنوں کو طائف میں ذلیل کرنے اور اذیت دینے والوں کو بھی بد دعا نہیں فرمائی، فرمایا انی بعثت رحمتا لہم لا عذابا علیہم، میں رحمت بن کے آیا ہوں، عذاب بن کے نہیں آیا، میں نہیں کروں گا بد دعا ان کے واسطے۔ نہیں کی حضور علیہ السلام نے بد دعا، ایسے رحمت۔ لوگوں نے گھاس جلائی، بھائی اب کیوں گھاس جلائی گئی ہے؟ یا رسول اللہ چیٹیاں بہت تھی، بیٹھنے ٹھہر نہیں سکتے تھے ہم لوگ، اس لیے ہم لوگ اپنے طریقے ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، آگ سے عذاب دینا آگ کے مالک کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے تم لوگ کسی جانور کو مت جلاؤ، منع کر دیا۔ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک پرندہ چیں چیں کرنے لگا، چھوٹا سا پرندہ آ کے حضور کے قافلے کے اوپر، حضرت علیہ السلام کی نظر پڑی، رک گئی، پلٹ کے فرمایا بھائی کس نے اس ننھے دل کو تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی چادر میں بتایا، گھونسلے میں سے بچے نکال کے لائے تھے۔ کہا یا رسول اللہ بچہ خوبصورت دکھے تو لے آیا میں وہاں سے، فوری جاؤ رکھ کے آؤ، اس ننھے دل کو تکلیف مت دو۔ جو پرندے کا دل نہیں دکھاتا، جو چیٹی کو تکلیف نہیں دیتا، جو اونٹ کا حق سکھاتا ہے، جو ہرن کو اپنے بچیوں کے لیے تڑپنے کی وجہ سے، بچوں کے لیے تڑپنے کی وجہ سے وعدہ لے کے بھیجتا ہے کہ دودھ پلا کے واپس آ جاؤ، جس نبی نے کافر کو، مشرک کو تک اذیت نہیں دی ہے، جس کی تلوار سے ایک بندہ زخمی نہیں ہوا پورے 63 برس میں، وہ کیا اپنے ہی پکے قریبی جگری دوست کی بیٹی پہ ظلم کرے گا؟ اس زمانے میں یہ عمریں تھی، وہ زمانہ چھوڑو، 1443 برس پہلے کی بات،
میں آپ کو قریب زمانے کی بات بتاتا ہوں، اپنے گھرانے کی بات بتاتا ہوں۔ میری بڑی بہن کا نکاح ہوا 17 برس کی عمر میں، میری والدہ کا نکاح 15 برس کی عمر میں ہوا، میری نانی کا نکاح 13 برس کی عمر میں ہوا، اور پیچھے چلے جاؤ 1400 سال۔ تو کیا عجیب بات تھی، کون سے تعجب کی بات تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 15 برس کی بچے ہو جائیں اور ان کا نکاح نہ کرے تو آگے وہ جتنے گناہ کریں گے ماں باپ کے کھاتے میں بھی لکھے جائیں۔ اس زمانے کے عمروں کے حساب سے، عرب کے حالات کے حساب، یہاں ہندوستان میں بھی چند برس پہلے تک بہار میں، اتر پردیش میں اور مختلف علاقوں میں نابالغ بچیوں کی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے عقد ہوتے تھے، بچوں کے بچوں سے نکاح کر دیے جاتے تھے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، خود ہندوستان میں یہ رواج ہندوؤں کے اندر بھی موجود تھا۔ اور آپ تاریخ پڑھیے ہندوؤں کے اوتاروں، بزرگوں، بھگوانوں کی، تو آپ کو خود ان کی کتابوں میں ملے گا کہ کس عمر کے بچوں سے رام جی نے نکاح کیا ہے۔ جب انہوں نے شادی کی تو ان کی بیوی کی عمر کیا تھی؟ آپ کتاب ان کی پڑھیے، تاریخ ان کی پڑھیے، اور آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کسی زمانے کا کلچر ہوتا ہے، اس پر اعتراض کرنا نہیں صحیح ہوتا۔ ہر علاقے کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کی آب و ہوا الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی صحتیں الگ ہوتی ہیں، ہر علاقے کا کلچر الگ ہوتا ہے۔ اس لیے اور تو کچھ بھی نہیں جانا، بس اعتراض جڑ دیا اس کو اوپر لے جا کر۔ اب پھر یہ بات کہ ایک نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی ضرورت سے کیا تھا، وہی حضرت خدیجہ والا۔ اس کے بعد جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ دین کی ضرورت سے کیے، کوئی بھی اپنی ذاتی ضرورت سے حضور نے نہیں فرمائی۔ تاریخ پڑھیے، احادیث پڑھیے، جس موقع پر، جس بیک گراؤنڈ میں حضور کا جو نکاح ہوا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آگے تک 9 تک، جس بیک گراؤنڈ میں نکاح ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہاں آپ کو شادی کے تقاضے سے نکاح نہیں فرمایا، امت کی ضرورت سے نکاح فرمایا، اسلام کی ضرورت سے نکاح فرمایا، دین کی ضرورت سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ دیکھو حضرت سودا کا نکاح اس لیے کیا کہ گھر میں بیٹیاں ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال کر لیں گے تو آپ یکسوئی سے اللہ کا دین لوگوں میں پہنچا سکیں گے، ورنہ ہمیشہ ٹینشن رہے گا کہ بچیوں کی کون دیکھے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا، اس کا ٹینشن رہے گا۔ یکسو ہونا چاہتے تھے اپنے گھر کی فکر سے، ان کو یکسو کر کے اللہ کے دین کے کام کو بڑھا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ بھی دین کی ضرورت سے تھا۔ حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا کم عمری میں، ایک ہی نابالغ بچی سے نکاح کیا حضور نے، اور سب بیواؤں سے کیا۔ اس ایک بچی سے جو نکاح کیا تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر میں گھر کے فرد کی طرح تھے، ہمیشہ آنا جانا ان کے گھر میں تھا حضور علیہ السلام کا۔ صدیق اکبر بچپن سے آپ کے دوست تھے، جوانی میں دوست تھے، تجارت میں دوست تھے، ہر وقت آپ کے دوست تھے۔ ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو حضور جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت، فطانت، فراست، اخلاق کی بلندی اور ان کی ہستی کے اندر اللہ نے جو خوبیاں رکھی تھیں، اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام۔ پھر غیب سے اشارہ ملا تھا، آسمانی ہدایت دی گئی تھی۔ ان سب چیزوں کو لے کر حضور نے اس رشتے کا انتخاب فرمایا، اور وہ بھی اپنے سے پہل نہیں کی، بلکہ ایک خاتون خاندان کی خیر خواہ کی پہل کرنے پر اس کو حضور علیہ السلام نے منتخب کیا۔ حضرت عائشہ سے حضور نے نکاح فرمایا، کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسے محرم کی ضرورت تھی جو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے پورا دین اسلام سیکھے اور پھر امت کی عورتوں کو وہ دین پہنچائے۔ ایسی ایک خاتون کی ضرورت تھی۔ مرد تو ہزاروں بیٹھے ہوئے تھے سامنے، اور مرد تو سیکھ ہی رہے تھے دین، لیکن عورتوں کے اندر علم دین کی فضیلت و اہمیت کو عام کرنے کی ضرورت تھی، اور حضور علیہ السلام نامحرموں سے ڈائریکٹ استاذ نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ اسلام نے پردے کو نبی کے لیے بھی کمپلسری کر دیا۔
اس لیے عورتوں کو بٹھا کے ایسے نئی دین سکھا سکتے تھے جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مردوں کو بٹھا کے سکھا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے تھے، مجلس میں بیٹھ کے کتنا دین سیکھا۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کتنا دین سیکھا۔ سیدنا حسن چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کتنا دین سیکھا۔ ان سب کو دین حضور سکھا رہے تھے، جوانوں کو سکھا رہے تھے، اسامہ ابن زید کو سکھا رہے تھے، اور بہت سے بچے ہو گئے تھے مدینے میں جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں دین سیکھ رہے تھے، نوجوان سیکھ رہے تھے، بوڑھے سیکھ رہے تھے۔ مگر علم دین صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، علم دین کو عورتوں میں بھی رواج دینا تھا، عورتوں کے اندر بھی اس کو پھیلانا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بوڑھی عورتوں سے اتنی امید نہیں ہوتی کہ وہ باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور صحیح طریقے سے یاد رکھ سکیں، اور اگر یاد رکھ بھی لیں تو ان کی عمر زیادہ باقی نہیں ہے امت تک اس علم کو پہنچانے کے واسطے۔ تو ایک کم سن بیوی کی بھی ضرورت تھی جو آپ سے محرم ہونے کی حیثیت سے، اپنے گھر کی عورت اور اپنے زوجہ ہونے کی حیثیت سے، جس سے قریب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ازدواجی زندگی کی باریکیاں، ازدواجی زندگی کے احکام، ازدواجی زندگی کی شرافت، ازدواجی زندگی کی جو ہے خوبیاں اور خرابیاں، وہ امت کے سامنے کیسے جائیں گی، امت کی عورتوں تک کیسے پہنچیں گی؟ یہ وہ علم کی ضرورت تھی جس کے لیے حضور علیہ السلام نے اس رشتے کو پسند کیا تھا، اور یہ ایک رشتہ تھا، صرف ایک ایسا رشتہ کیا حضور نے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان کی بیٹی بھی تو تھی حضرت فاطمہ، لیکن دیکھیے علم کے لیے ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، سب میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس قسم کی حیادار خاتون تھی، جتنی شرمیلی تھی، اور جس قدر بلند اخلاق تھیں، پاک باز تھیں، سب کچھ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، معمولی چیز نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو دے گا، اور اللہ کو جو ستائے گا کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے علم کا مخاطب نہیں بنایا، اور حضرت فاطمہ سے کوئی خاص روایتیں امت کے سامنے آئی بھی نہیں، چند روایتوں کے علاوہ۔ اس کے برخلاف صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2000 سے زائد دین کی وہ حدیثیں جس پر اسلام کے اہم ترین احکام ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ علم، یہ فراست حضور علیہ السلام سے ان کے گھر میں ان کی بیوی بن کر رہنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو حاصل کیا، اور 9 سال حضور کے ساتھ میں رہی۔ 18 برس کی عمر میں انتقال ہوا حضور علیہ السلام کا، اور حضور کے بعد 45 سے لے کے 50 برس تک امت میں حیات رہی، کوئی زوجہ حیات نہیں تھی، اس لیے کہ سب بوڑھیاں تھیں۔ وہ حضور کے بعد ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی دنیا سے۔ اب حضرت عائشہ اکیلی تھی جنہوں نے نصف صدی تک امت کی عورتوں کو نہیں، امت کے مردوں کو، امت کے علماء کو دین سکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ضرورت تھی جس کے لیے نبی نے امت کے خاطر ان سے نکاح فرمایا تھا۔ خواہشات کے لیے نکاح کرنے کی تو عمر گزر گئی تھی حضور،